السلام علیکم ساحل بھائی ایوری ون. اچھا، میرا السلام سوال ہے سورہ واقعہ میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مقربین کا ذکر ہے، مقربون سے آیا ہوا ہے، اور ایک ہے صاحب الیمین. مقربون کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ ایسے کہ جس میں زیادہ تر لوگ پچھلے لوگوں میں سے، یعنی کہ جو پہلے ہیں، اور جو بعد میں آ رہے ہیں ان میں سے کم لوگ. اور سورہ جو صاحب الیمین ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ پچھلوں میں سے بھی اور اگلوں میں سے بھی زیادہ لوگ. تو جو میری جتنی سمجھ آئی اس کی تفسیر پڑھ کر مختلف صاحب فکر کے حضرات کی، کہ یہ دونوں حضرات، یہ دونوں کیٹیگری کے لوگ جو ہیں جنتی ہیں، اور جو صاحب المشمہ ہے وہ دوزخ کے لوگ ہیں. سو اس میں تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہوئی تھی کہ ان کو تھوڑا سا اگر آپ کیٹیگرائز کر دیں فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ مقربون کون سے، اور پچھلے اور اگلوں میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح صاحب یمین، اور کیا کیٹیگری بن گئی جنت میں، اور کیا دو کیٹیگریز ہیں یا زیادہ ہیں. اگر ہم ایک اور حدیث کے ریفرنس سے دیکھیں کہ اس میں بھی مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے، بٹ اگین آپ والی بات کہ وہ سنی ہوئی بات ہے، وہ کسی چینل پہ سنی ہے، کسی سے کہتے ہوئے سنی کہ جنت کے بھی درجات ہیں، کہ کون نچلے حصے میں ہوگا، کون اوپر والے حصے میں ہوگا. سو اس کو تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر دیجیے. تھینک یہ جنت کی درجات کی تو مستند حدیث ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اتنا فرق ہے کہ ایک جنت میں ایک درجے کے لوگ دوسرے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ ابھی تم آسمان میں ستارے دیکھتے ہو. اتنا فرق ہوگا. ایکسیسیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے نا، ستاروں پہ کیسے پہنچیں گے، ایکسیسیبلٹی کوئی نہیں. اتنی بازی لے گئے ہیں وہ. پھر اور بھی حدیث ہے کہ باپ جو ہے وہ جنت میں ہوگا تو بیٹا اگر اس کے نچلے درجے میں ہوگا تو باپ کے درجے میں اس کو آنے کی اذن ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. اور بیٹا اگر ہوگا تو اپنے باپ کو کی سفارش کر سکے گا اللہ کیا کہ اللہ میں اسی کی تربیت کی وجہ سے آیا ہوں، اس کو اس پہ رحم کر دے. جنتی آپس میں ایک دوسرے کو درجوں کا تو بہت 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 جگہوں پہ ریفرنس ہے. دوزخ کے بھی درجات کی حدیث ہے، اور دوزخ کا جو سب سے نچلا درجہ ہے نا، اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. سب سے نچلا درجہ شیطان کا ہے، اور اس سے بھی نچلا درجہ مسلمان کا ہے دوزخ. بہرحال تو درجات تو ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. رہی بات مقربون اور اصحاب الیمین جو ہے نا، وہ اس کے اوپر بھی بہت تفصیل ہے. اتنی تفصیل ہے کہ مقربون کے اوپر نشانیاں تک ہیں کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں آئیں گے. اور پھر حدیث کو الگ الگ طریقے سے اکٹھا کیا گیا کہ کون سے بندے ہوں گے جو اس وقت اللہ کے سائے میں ہوں گے، کہ جنہوں نے دنیا میں کبھی بھی کسی اور کے اوپر اتفاق کیا ہی نہیں تھا. وہ مرے جی اللہ کے لیے، اللہ کے اوپر رہے کہ بس اللہ ہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے. تو ساری حدیث ملتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقربون کو ہائر ایکسس ملے گا. They are the people of the, I mean, they are the best of the best in the whole history of human beings. So it's پھر حدیث میں جو نبی علیہ السلام کا اپنے ساتھ کے جنتی ہیں وہ صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ پھر ان صحابہ نے وہ والے مقربون کے سٹیٹس لیے ہوئے ہیں جن کو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا نا نبی السلام نے کہ تو ادھر بھی میرا بھائی ہے ادھر بھی میرا بھائی ہے. اور علی تو مقربون کی پیک کے اوپر چلے گئے. پھر حسن اور حسین جو ہیں وہ سردار شباب الجنہ ہیں کہ وہ جوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ سردار نساء الجنہ ہیں جو کہ عورتوں کی سردار ہیں. یہ مقربون کی لسٹیں ہیں. دیکھیں کیسے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے مقربون کو. مقربون دیکھنے ہیں تو دیکھ لیں. اہل بیت نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہونے کی گارنٹیاں دے دی. تو یہ تو صاف سمجھ آ گئی کہ مقربون کیسے دیکھنے. پھر میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ ریفرنس ہے، اور بہت ریفرنس پوائنٹ دھیان سے رکھیے گا کہ جنت کے دروازے جو ہے نا، فرشتے جو ہے نا، وہ انبیاء کے ویٹ میں نا فرشتے نے دروازے نہیں کھولنے کہ ہم ہر انبیاء کا ویٹ، اور سب سے پہلے انبیاء کا ہو. تو جنت کے دروازوں پہ فرشتوں نے انبیاء کے ویٹ کے سے بھی پہلے ابو بکر کے لیے دروازہ کھول دینا ہے. یہ ایسا بھی ایک کارنامہ اللہ کے نبی السلام کی امتی نے کر دیا کہ فرشتوں نے نبیوں کا بھی ویٹ نہیں کرنا، ابو بکر کے لیے دروازہ کھول دینا. ہی از دیٹ لیول آف اے گائے جس پہ نبی السلام نے اشارہ فرمایا کہ میرے امت کے اوپر احسانات ہیں اور میرے اوپر ابو بکر کے احسانات ہیں.
سو اٹس مقربون دیکھنے ہیں تو نظر آ رہے تھے ہمیں پتہ چلا تھا کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے ان کو, کون کیا کرتے تھے لوگ. تو 7 دن معاذ کے بارے میں تو وہ حدیثیں ہیں, اور حویس کرنے کے 7 دن معاذ کے اوپر تو وہ حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے نا کہ مقربون کون ہے تو 7 دن معاذ ہیں. مطلب ایسی ایسی حدیثیں کہ جس کو نبی علیہ السلام نے بینچ مارک کر دیا کہ یہ اگر 7 بھی ہوتا بھی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے گا. اس لیول کے ریفرنسز ہیں, صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تو اگر 7 بھی ہوتا تو یہ کام ہو جاتا. تو اس مقربون کو میں کیوں مقربون کے چیپٹر میں یہ والی باتیں بتا رہا ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو ان رینکس کے بارے میں بتایا ہے امت کو کہ ان رینکس میں یہ لوگ ان کی آبادی ہے, یہ لوگ تو ڈیفینیٹ انہیبیٹنٹس آف دوز ٹاپ رینکس ہیں. آپ کے خیال سے اگر 3 رینک بھی ہوئے نا, جس سے 3 ہی ہے, سمجھ لیں 3 ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تب بھی ٹاپ کے ہی ہے نا. تو پھر حضرت مریم کے بارے میں ہمیں پتا ہے, آسیہ کے بارے میں پتا ہے, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ان خواتین کا, اور مردوں کی اتنی گارنٹیاں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ مینشنز اور ریفرنسز نہیں دیے جو خواتین کے دیے. تو it's such a big difference between خالی مقربون اور باقی کے اصحاب الیمین. اس کے بعد ہی کیٹیگریز تو پتہ ہی نہیں چل سکتی. بس باقی کے وہی والے ہیں کہ جو کسی کتے کو پانی پلا کے جیسے طوائف جنت میں گئی تھی, ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طریقے سے وہی لوگ ہیں کہ جو جن کے ہاں میرا تو ایک استاد کہتے رہتے کہ جنتی کے تو کچھ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کہ جو سوچتے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی ایسی کرتے رہے اور آخرت میں بھی, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑے گناہ گار تھے, بس کسی ایک واقعے پہ اللہ نے ہمیں بس اپنے رحم کے اندر جنت میں ڈال دی. کیونکہ اس کے علاوہ تو بس وہی ہے کہ بس جو صحابہ کی لائف گزارے گا, گارنٹی تو مطلب نعوذ باللہ گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. ایون صحابی بھی نہیں گارنٹی دے سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی جنت مل جائے گا اپنے اعمال کی بیس پہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں میں بھی اللہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جنت جا سکتا, سوائے اس کے کہ اللہ کے فضل میرے اوپر ہو جائے. تو فضل کی وہ مانگا کرو اللہ کا. سو اٹس سچ what's the word big difference between the way we look at the human character and the embodiment of the psychology and معاملہ settle کیسے کرنا ہے. I hope I'm actually making some sense to you, because it's your question is a 10-hour long question as usual Ismail is asking, which I have to just truncate it as short as possible. So جب آپ اپنی امت کے مقربون دیکھیں گے, باقی کی امتوں کے مقربون زیادہ ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے ان کا, اس لیے ہم کیا کریں. تو راستہ تو صحابہ کے تھرو ہی ہے. ہم تو اپنی امت کی ہسٹری دیکھیں گے نا کہ جو شریعت محمدی کے اوپر کام کرتے رہے اور کس طریقے سے کیا, اور نبی علیہ السلام نے ان کو گارنٹی کر دی کہ ہاں تجھے دیکھا ہے عمر میں نے تیرا محل دیکھ کے آ رہا ہوں جنت میں. تو that's how that's the only way Ismail, that's the only way کہ اگر ہم نے مقربون دیکھنے ہیں تو پھر وہی موٹے موٹے 10-12 نام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یار یہ تو بس یہ اس امت کے یہی راستہ ہے. سر جزاک اللہ. بس ایک اسی سوال اور اسی جواب سے ریلیٹڈ کہ جو اس کا دوسرا پارٹ کہ آخری زمانے میں سے کم ہوں گے, یعنی کہ اس فتنے کے زمانے میں سے بھی کچھ لوگ ایسے لیول پر پہنچ پائیں گے کہ وہ مقربون کہلا پائیں گے, کیونکہ آخری زمانے تک یعنی کہ قیامت تک ایسے لوگ آ سکتے ہیں. کیونکہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ بہترین ہیں, وہ تو ہمیں حدیث شریف سے بھی ملتا ہے کہ وہ تو بہترین لوگ ہیں, there is no comparison. بٹ اگین سوری یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی, وہ کسی اور سیشن میں. بٹ میرا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ میں نے اصل میں سورہ واقعہ کو اس لیے پڑھنا شروع کیا کہ اس کی حدیث میں بڑا ذکر آتا ہے, اور سورہ یاسین کا بھی. سو اگر ہم کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل کا بھی سیشن کر سکیں اسپیشلی سورہ واقعہ اور سورہ یاسین پر, اللہ تعالیٰ تو شکریہ, تھینک یو. پھر واقعہ تو میری ٹاپ 3 لسٹ میں ہے, انشاءاللہ کریں گے اگر توفیق پر عمر دی تو. پھر واقعہ is next. بٹ یہ بات بتا دوں, بات آپ کو جاتے جاتے کہ مقربون کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ خود سوچیں کہ اتنے اربوں کی میں سے جو تعداد نکلے گی وہ اتنی تھوڑی نکلے گی کہ پچھلی امتیں ان سے زیادہ ہوں گی, وہ لاکھوں ان اربوں سے بھی زیادہ ہوں گے.
تو اتنی تھوڑی تعداد ہے مقربون کی. یہ تو مسئلہ ہے, یہ تو بگ پرابلم. ایسے نہیں ہے عمر بن خطاب سے پٹا رہے تھے آیت سن کے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ.